چاند سے بڑھ کے ہے تیری پیاری چھبی میرے پیارے اچھا نبی کے در کا کوچہ بنا دیا ہوتا ہے. اچھا آخری الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس مبارک نورانی عرفانی اور قرآنی بزم کے صدر عالی وقار اور ذی مرتبت شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب اور اس علاقے کے بڑے ہی قداور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اس مکتب اور مدرسے کے اساتذہ معلمین ذمہ دار اور اس کے مخیرین معاونین سامعین گراں قدر اور گوش بر آواز خواتین اور پیارے بچوں، بہت دیر سے آپ طلباء کا طالبات کا پروگرام حمد نعت تقاریر مکالمے سماعت کر رہے ہیں اور مستقل آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بہت زیادہ اب امتحان نہیں لینا چاہیے. طلباء نے جو اپنا پروگرام پیش کیا دینی اصلاحی تہذیبی ثقافتی، وہ انتہائی حیرت انگیز پروگرام تھا جس سے اساتذہ کی ان پر کی جانے والی محنت بالکل صاف بالکل عیاں تھی. طلباء اور طالبات کی اسٹیج پر ڈیرنگ، ان کی گفتگو کا انداز، یہ ریہرسل کنٹینیو ہوئی اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی. الغرض مکتب اور مدرسے اور اس کے معلمین اور طالبین طالبات اور طلباء کی محنت کھل کر آ گئی. آخر میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی اس وقت رہ گئی جب یہ خبر سنائی گئی کہ اس مکتب میں ایک بچے نے اسکول کے ساتھ قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا. اس کے لیے ہم آپ کو صرف اس کے والدین کو اور اساتذہ کو نہیں بلکہ اس بستی کو، حاضرین کو، اس شہر کو، اس محلے کو، بالخصوص معاونین کو، مکتب کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں. یہ قرآن کریم ہے جو عربی میں نازل ہوا اور اس کی برکتیں بالکل فوری طور پر ایسی ظاہر ہوتی ہیں جیسے آگ پر پانی ڈالنے سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، شرط ہے قرآنًا عربیہ.
لندن میں اور دیگر ممالک میں آج کل قرآن کریم سے کینسر کے علاج کیے جا رہے ہیں اور دیگر بہت ساری بیماریوں کے علاج قرآن کریم سے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم سے فوری طور پر علاج اور اس کی تاثیر رونما ہوتی ہے، لیکن اس کی شرط ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اگر ہم قرآن کو ایسا پڑھیں جیسا آج پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی پڑھی جائے گی تو اس کا اثر نہیں آئے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ بھی اگر پڑھا جائے تو اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ شرط ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں۔ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اس کے دلیل میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کسی کی اپنے گھر دعوت کی، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھ گیا۔ موسم کچھ ایسا تھا کہ مکھیاں بہت آ رہی تھی۔ مہمان جو ان کے یہاں تشریف لائے تھے وہ بڑی صاف ستھرائی اور نظافت پسند مزاج کے حامل تھے۔ میزبان کو بڑی کوفت اور تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنی مکھیاں کیسا لگے گا، وہ کیا سوچیں گے، پتہ نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے مکھیوں کو ہلایا، انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے کہ پنکھا لگا دیتے ہیں، پنکھا لگے گا تو مکھیاں بھگ جائے گی۔ مہمان کے آنے سے پہلے انہوں نے پنکھا لگا دیا۔ اللہ کی شان کے مہمان کے آنے کا جو وقت ہوا اس سے تھوڑی دیر پہلے لائن چلی گئی۔ اب پنکھا بند ہو گیا، مکھیاں بھگ گئی۔ ان کے ذہن میں اللہ نے ایک تدبیر ڈالی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا، اور جب مچھلی نے اگل دی تھی تو اس وقت ان کا بدن نحیف اور کمزور ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو مکھی بیٹھتی تو تکلیف ہوتی تھی، ایک بیل لپیٹنے کے لیے اور اسے اپنا جسم چھپانے کے لیے کہا تھا۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح بیان کیا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس پیغمبروں میں سے ہے۔ آگے پھر ان کا تذکرہ ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر اگل دیا، اور اللہ کے سامنے وہ دست بستہ گویا کھڑی ہو گئی اور کہہ رہی تھی، پروردگار میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی، تو دیکھ لے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ اللہ کے تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت قائم ہو جاتی یونس مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے، لیکن انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور بدن نازک تھا تو اس وقت اللہ نے ایک سبزی اگائی اور کہا کہ اس سے اپنے آپ کو لپیٹ لو تو محفوظ ہو گئے۔ تو ان کو سوجی کے ایسا کرتے ہیں کہ وہ آیت جس میں اس کا تذکرہ ہے وہ پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پڑھا وظیفے کے طور پر 7 مرتبہ 11 مرتبہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اس طرح پڑھ لیا، دم کر دیا، مکھیاں نہیں بھاگی۔
اچانک خیال یہ آیا کہ ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ایسے پڑھ لے رہے ہیں وظیفے کے طور پر رٹا ہوا. تو اب انہوں نے انبتنا میں اخلاق کرنا تھا، گنہ کرنا تھا، شجرۃ من یقطین میں ان کو ادغام کرنا تھا، قلقلہ کرنا تھا. جہاں جو کرنا تھا انہوں نے پوری تجویدی قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. یہ پڑھ کر جب دم کیا تو مکھیاں مر گئیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، قرآن کریم کی تاثیر کی شرط ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نازل کیا عربی زبان میں. اور اس کا اہتمام صرف مکتب میں ہوتا ہے. یہ جو مکتب چلتے ہیں اور جو خالہ جان پڑھاتے ہیں اور ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں اس میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی. قرآن کریم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ پڑھا جائے تو برکت کے لیے تنہا قرآن کریم کافی ہے. ہم مثال کے طور پر آپ کو لے چلتے ہیں سیرت کے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پر خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی. ایک بکری ذبح کی گئی، آپ علیہ السلام کو دعوت دی گئی. کھانے کے وقت آیا تو آپ نے تمام ساتھیوں سے کہا کہ چلو بھائی جابر کے یہاں دعوت ہے. حضرت جابر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے صرف آپ کو بلایا تھا، آپ نے پورے لشکر کو دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نہیں بلایا، اللہ کے رسول نے بلایا. اگر اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو اللہ کے رسول ہے اللہ ہے. آپ علیہ السلام نے کھانا کھلایا. وہ 3 لوگوں کے لیے جو کھانا پکا تھا آپ علیہ السلام اس کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ آخری میں آپ نے کھایا اور اس کے بعد بھی بچ گیا. 1400 لوگوں نے اس کھانے کو کھایا. 1400 لوگوں نے کھانا کھایا، بچ گئے. دوسری مثال، آپ علیہ السلام پانی کے لیے بے چین تھے. آپ نے کسی برتن میں ہاتھ ڈالا لوٹے میں اور آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو پورے لشکر نے پانی پی لیا. آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء اور سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ مجتبیٰ احمد و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکت ہے. اگر آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے تو اللہ. اب سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگائے گئے اس کی وجہ کیا تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے کوڑے لگائے گئے. وہ عبد الرحمن سے کہتے تھے کہ اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی، تم مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے دلیل پیش کرو، میں اپنی بات پیچھے لینے کے لیے تیار ہوں. ان کی بات کا حاصل اور خلاصہ صرف یہ تھا کہ جیسے ہماری ذات سے، ہمارے بدن سے ہمارے ہاتھ کو الگ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات سے اللہ کے کلام کو الگ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال کا اسی پر یہ مصرع ہے، بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، یعنی جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے گویا اس کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ 3 لوگوں کا کھانا 1400 کھا رہے ہیں اور 1 لوٹے پانی میں پورا لشکر سیراب ہو رہا ہے. تو اللہ کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آ جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آئے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ لیکن شرط کیا ہے؟ بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو عربی زبان میں پڑھنا پڑے گا. عربی زبان میں نازل ہوگا. تو ابو جہل دن میں مخالفت کرتے تھے، ابو سفیان اور ابو جہل رات میں آ کر قرآن سنتے تھے، ہیبت طاری ہوتی تھی، کچھ نہیں بولتے تھے. قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے. چنانچہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے بطور تمثیل. مثال کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے وہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، جادوگر کا انتقال ہو گیا۔ جادوگر کے بیٹوں نے جا کر جادوگر کے قبر پر مراقبہ کیا اور اپنے والد سے کہا کہ حضرت موسیٰ ہیں، وہ اپنے آپ کو پیغمبر بتاتے ہیں، وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹوں کو جو تعلیم دی، جو سمجھائی بات، وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام جس وقت سو رہے ہوں گے، ان کا عصا ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ الگ ہوگا، تم اس کو حاصل کر لینا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور اگر ناکام ہو گئے تو وہ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، ان کا عصا رکھا ہوا تھا، یہ عصا کے قریب پہنچے تو اچانک وہ اژدہا بنا اور ان کے پیچھے لپکا۔ یہ اس کی ہیبت سے بھاگتے تھے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے۔ اس کی ہیبت تھی کہ پیاری آنکھیں تھیں، بڑا منہ اس کا کھلا ہوا تھا، ہیبت ناک کالا ناک شکل لیے ہوئے ان کے پیچھے ہانپتے کانپتے دوڑ رہا تھا، اور یہ آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پلٹتے دیکھتے تھے اور آگے تیزی سے بھاگتے تھے۔ بہت دور جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارا پیچھا کرنے سے عاجز ہو گیا تو انہوں نے سانس لی اور ٹھہر گئے۔ اب یہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تمثیل کو وضاحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے لیکن ان کا معجزہ عصا جاگ رہا تھا، ٹھیک اسی طرح تیرے نبی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور ان کا معجزہ قرآن جاگ رہا ہے۔ جس طرح ان کے معجزے کو، عصا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کریم جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن شرط ہے بلسان عربی مبین، قرآن پڑھا جائے، ایسا پڑھا جائے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، ایسا پڑھا جائے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کے پیچھے مولانا عبد المجید دریابادی نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو خوبصورت آواز نہیں کہہ سکتا، میں اس کو بے ڈھب آواز نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو دلکشی میں نے ان کے پیچھے نماز میں پائی کہیں اور نہیں پائی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لہجہ بنانے کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ لحن عرب لہجے کی تعریف کرتے تھے کہ تجویدی قواعد کی رعایت کے ساتھ جو تلاوت کی جاتی ہے اسی کو لحن عرب کہتے ہیں، اور یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، ہم میں سے یہ کام ہر ایک کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ہم آپ کو اور تھوڑا سا ابھارنے کے لیے 2-3 باتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا معناز محقق بنایا تھا، اپنے وقت کے وہ مجدد الملت کہلائے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جس گھر میں یا جس ادارے میں 3 چیزیں ہوں، 3 چیزوں کا اہتمام ہو، اس گھر میں فراوانی آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر اس گھر میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی نہیں آئے تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ 3 چیزیں جس ادارے میں یا جس گھر میں، یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ ادارے کو مدرسہ سمجھ رہے ہیں، جس مدرسے میں یا جس گھر میں ان 3 چیزوں کا اہتمام ہوگا، اس گھر میں اگر فراوانی نہیں آئے گی تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا۔ نمبر 1، جس گھر میں حافظ قرآن کا اکرام کیا جاتا ہو، حافظ قرآن کا جو اہتمام کرے گا، اکرام کرے گا، عزت کرے گا، تو اس کے پیسوں کی بنیاد پر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں۔ پیسوں کی بنیاد پر تو اس سے زیادہ مالدار لوگ ہیں، عہدے کی بنیاد پر نہیں کرے گا، کلکٹر موجود ہیں۔ اگر وہ اس کی عزت کرے گا تو محض قرآن کی وجہ سے کرے گا، صرف قرآن کی وجہ سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کھانے کا نظم صحیح نہیں رہتا تھا، گھر میں معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، والدہ نے بھیجا تھا کہ جا کر کچھ کمائی کر لے تو گھر میں کھانے پینے کا نظم ہو۔ یہ بیٹھ جایا کرتے تھے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں جا کر، والدہ تلاش کرتے ہوئے نکلی اور ان کے درسگاہ میں جب پہنچی اور اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ غصہ ہو گئی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم ہمارے بچوں کو یہاں بٹھاتے ہو۔
تو اس وقت امام صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہارے بچے کو وہ علم سکھا رہا ہوں کہ یہ علم سیکھنے کے بعد وہ بادشاہوں کے دسترخوان پر میوے کے حلوے کھایا کرے گا۔ اللہ کا کرنا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، قاضی القضات بنے۔ امام ابو یوسف کی دعوت دسترخوان پر بادشاہ کے گھر میں، اس کے محل میں ہوئی۔ بادشاہ نے ان کے ہاتھ دھلائے اور یہ کہہ کر ہاتھ دھلائے کہ میں نے آپ کے علم کے اعزاز میں اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ دھلائے ہیں۔ پھر جب دسترخوان چن دیا گیا اور سامنے ان کے جس وقت حلوہ لا کر رکھا گیا تو کتابوں میں ہے جعل یبکی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کھانے کی بات ہے آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا نہیں، کھانے کی بات پر رونا نہیں، میرے استاد امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ وہ علم ہی وہ سیکھ رہا ہے کہ اگر سیکھ جائے تو بادشاہ کے دسترخوان پر میوے کے حلوے کھایا کرے گا۔ وہ دن آ گئے۔ جو عزت کرے گا، احترام کرے گا، وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ یہ حافظ قرآن، مال کی بنیاد پر نہیں، عہدوں کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں حافظ قرآن کا اکرام ہوگا، احترام ہوگا۔ ایک صاحب پلنگ پر سوتے تھے، ان کا سب سے چھوٹا پوتا حافظ قرآن بن کر آیا، اس کے بعد سے انہوں نے اس کو نیچے سلانا اور خود اوپر سونا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد سے کبھی وہ پلنگ پر نہیں سوئے۔ اس نے کہا کہ دادا جان آپ نیچے سوتے ہیں اور میں اوپر سوتا ہوں، تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا کل تک تو میرا صرف پوتا تھا، اب تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اب تو نیچے ہو اور میں اوپر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں یہ اکرام انہوں نے کیوں کیا؟ قرآن کی وجہ سے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کریم حافظ قرآن کا احترام ہوگا اس گھر میں فراوانی آئے گی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بہت دنوں سے میں اپنی دکان کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، دھندے بیوپار کاروبار کی وجہ سے بہت دن سے پریشان ہوں، کچھ بتائیے۔ تو ان کو ہم نے یہی کہا کہ ایسا کرو، کسی حافظ جی کی اپنے گھر میں دعوت کرو، ان کا اکرام، ان کی عزت کرو۔ انہوں نے یہ عمل کیا، اس کے بعد سے ان کے حالات بدل گئے، ان کی کیفیت بدل گئی۔ کا ایک وہ جس گھر میں حافظ قرآن کا احترام ہو، اس کی عزت ہو، اس سے محبت کی جائے۔ نمبر 2، جس گھر میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہو۔ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا ہے، مکتب میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، حافظ جی کے گھر میں ہوتا ہے، قاری صاحب کے گھر میں ہوتا ہے، امام صاحب کے گھر میں ہوتا ہے، باقی کسی گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے بچے ان کو پڑھنا نہیں آتا، مکتب میں چلے جاتے ہیں۔ گھر کی خواتین ان کو قرآن کریم تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بارے میں کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوشش کریں گے اللہ حل نکالے گا۔ جس گھر میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی اور کوشش کی جاتی ہے، تھانوی کہتے ہیں کہ اس گھر میں اگر فراوانی نہیں آئے گی تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لیا۔ تیسرے انہوں نے کہا جس گھر میں قرآن کا احترام ہو، اکرام ہو، اس کی عزت ہو، اس گھر میں اگر فراوانی نہیں آئے گی میرا دامن پکڑ لینا۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کیسے رکھا ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، بڑا صاحب دل اللہ نے بنایا تھا، سنتوں کو زندہ کرنے والے ان کا نام تھا، محی سنت، سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ ایک مرتبہ ندوہ چلے گئے تو ندوہ میں بڑی ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ ایسے اور بھی کہیں جگہ گئے تھے، ہمیں ندوہ کی بات یاد ہے، ہم ندوہ کے عاشق ہیں، علی میاں کی گھٹی پڑھائی گئی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بازو میں ایک رحل ہے، رحل کا ایک پہیہ ٹوٹ گیا ہے، تو رحل کو الٹا رکھ کر اس پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بہت خفگی اور ناراضگی اور غم کا اظہار کیا کہ ہم اپنے گھر میں اپنی کسی چیز کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو سلوک ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہ رحل ٹوٹ گئی تو اس کو الٹا کر دیا، اگر رحل ٹوٹ گئی تھی تو دوسری رحل لے کر آتے تھے۔ ہر عید پر ہمارے کپڑے نئے سلتے ہیں، ہمارے پاس ٹی وی ہے اس کے لیے کور ہے، موبائل ہے اس کے لیے کور ہے، ٹو ویلر ہے اس کے لیے کور ہے، کار ہے اس کے لیے کور ہے۔ اللہ کا قرآن ہے اس کے لیے کوئی کور نہیں، اس کے لیے کوئی جزدان نہیں۔ اللہ کا قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے کسی کپڑے پر چاہے وہ 6 مہینے سے نہ نکالے ہوں باہر،
کبھی گرد و غبار اٹی ہوئی نظر نہیں آتی، کبھی نہیں ملتی دھول۔ اللہ کا قرآن محراب میں رکھا ہے، ہم ہاتھ لگانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اسے عزت تو نہیں کہتے ہیں، اسے احترام تو نہیں کہتے ہیں۔ حکیم الامت کہتے ہیں رحمہ اللہ، جس گھر میں قرآن کی عزت ہو، احترام ہو، عظمت ہو، اس گھر میں فراوانی اگر نہ آئے تو محشر میں میرا دامن پکڑ لے گا۔ اب اس پر ہم الگ الگ مثالیں پیش کرتے ہیں اور انہی مثالوں پر ہم بات ختم کر دیں گے۔ دیکھیے، پانی پت اور دلی یہ دو ایسے مقام ہمارے اس ملک میں گزرے ہیں کہ جو بارہا لوٹے ہیں۔ دلی تو بارہا اجڑی ہے، دلی دل والوں کی بستی بھی ہے اور اجڑنے والی بستی بھی ہے۔ دلی کو لوگوں نے صرف اجڑتا ہوا دیکھا ہے، بار بار اجڑی ہے، بار بار بسی ہے دلی۔ اور ایک پانی پت کا شہر ہے جو بار بار اجڑا ہے، سن 47 میں اور 57 میں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس شہر کی رونق ختم ہو گئی، اس کی آن بان شان چمک تاب سب ختم ہو گئی، اللہ نے اس شہر میں ایک شخص پیدا کیا۔ آپ بھی اس کا نام سنیں گے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص اللہ نے پیدا کیا جس کا نام ہے قاری فتح محمد۔ آپ نے نام سنا ہوگا، قاری فتح محمد۔ اس اللہ کے بندے نے قرآن ایسے مزے سے پڑھا، اتنے لہجے میں پڑھا، اتنی لذت کے ساتھ پڑھا، اتنا مزہ لے کر پڑھا کہ عرب حضرات ائمہ حرمین ان کی سند لینے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ائمہ حرمین ان کے لہجے میں تلاوت حرم میں ہوتی تھی، حرم میں۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے وہ پانی پت ایسا مشہور ہوا جیسے مولانا غلام صاحب استانوی کی وجہ سے عکل کوہ مشہور ہوا۔ پانی پت مشہور ہو گئے، حتیٰ کہ پھر قاری فتح محمد صاحب کا نام ایک طرف رہ گیا اور لہجے کا نام چل پڑا، پانی پتی لہجہ۔ جو حضرات آپ علماء شیخ صاحب جو ہیں، شیخ الحدیث صاحب جانتے ہوں گے، یہ جو بزرگ علماء کرام، ان سے پوچھ لینا آپ۔ ایک لہجہ تھا پانی پتی لہجہ کہلاتا تھا، پانی پتی لہجے میں تلاوت ہوتی تھی۔ اللہ نے اس کی برکت سے اس شہر کو دوبارہ ایک نئی شان عطا کی ہے، اور آج وہ شہر بزنس کا بہترین مرکزی شہر بن چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت ہے، صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت۔ عقل کوہ جس وقت ہم پڑھتے تھے، یہ سب بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تو عصر کے بعد مین ہائی وے کی طرف جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج اللہ نے اس کو وہ رونق عطا کی ہے کہ وہاں ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں۔ آج عقل کوہ کو اللہ نے وہ رونق عطا کی ہے کہ ہیلی کاپٹر اتر رہے ہیں، اور آج سے تقریباً 25 سال پہلے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ ریڈیو ٹیلی اسٹیشن سے عقل کوہ کی پوری تفصیل رودات ٹیلی ویژن پر سنائی گئی تھی، آج سے 25 سال پہلے۔ اب بتائیے برکت کہاں سے آئی؟ صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت ہے۔ ہمارے گھر میں دو لوگوں کی چائے کے شکر کے واسطے، دودھ کے واسطے تال آٹا باندھے کہ تیل باندھے کہ دودھ باندھے، کہاں سے لائیں، کیا کریں، ہم بغلیں جھانکتے ہیں۔ عقل کوہ میں روزانہ 1.5 کوئنٹل شکر کی چائے بنتی ہے، کہاں سے آئے؟ جہاں جس جگہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اللہ وہاں پر فراوانی لاتے ہیں۔ حکیم الامت کہتے ہیں کہ فراوانی اگر نہ آئے تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا۔ دوسری بات، جس گھر میں یا ادارے میں حافظ قرآن کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ دیکھیے، جب ہم حافظ قرآن کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا حافظ قرآن، عامل قرآن نہیں، عمل کرنے والا نہیں۔ دعویٰ عمل کا نہیں ہے، دعویٰ صرف حفظ قرآن کا ہے، صرف حفظ قرآن۔ جس گھر میں یا ادارے میں یا مدرسے میں اور مکتب میں حافظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے اس کی مثال سنیے۔ مثال لے لیجئے، ایک بڑے عالم دین ہیں، بڑے داعی ہیں، وہ علی گڑھ گئے تھے، پانی دے دی۔
علی گڑھ گئے تھے, وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاروں بھائی ہیں, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, قاری بھی ہے, مفتی بھی ہیں. انہوں نے کہا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ چاروں بھائی حافظ, عالم, قاری اور مفتی؟ کہا جی ہیں جی ہیں. پھر اس کے بعد 2-3 اور بھی آ گئے تو کہا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں تینوں. کہا یہ کیا ہیں؟ کہا یہ بھی حافظ, عالم, قاری اور مفتی. انہوں نے کہا ہو تمہارے 7 بھائی ہیں, 7 کے 7 بھائی حافظ, عالم, قاری, مفتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم 10 بھائی ہیں اور 10 کے 10 بھائی حافظ, عالم, قاری, مفتی ہیں. 10 کے 10 بھائی حافظ, عالم, قاری, مفتی ہیں. کہا آپ کے والد صاحب؟ کہا ہمارے والد صاحب بھی حافظ, عالم, قاری, مفتی, اور ہمارے 2 چچا تھے وہ بھی حافظ, عالم, قاری, مفتی, اور ہمارے 2 تایا تھے وہ بھی حافظ, عالم, قاری, مفتی. کہا ہمارے دادا کی اولاد میں 73 حفاظ قرآن ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے دادا کی اولاد میں 73 لوگ حافظ قرآن ہیں, تو آپ کے دادا ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی بڑے مدرسے کے معتمم رہے ہوں گے. میں کہا نہیں, انگوٹھے چھاپتے, ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, مزدوری کرتے تھے, گر گئے تھے, پھر محنت کے کام کرنے سے عاجز آ گئے تھے تو ایک ٹوکری میں سبزی رکھ کر بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ کہیں بیٹھ کر بیچ رہے تھے, سامنے سے مکتب کے کچھ چھوٹے بچے قاعدہ اور نورانی قاعدہ یا سپارہ لے کر آ رہے تھے. انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر نور نظر آیا. ان کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا, کہا بچوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم قرآن پڑھ کر آ رہے ہیں. کہا انہوں نے اپنی ٹوکری سبزی کے نیچے رکھی اور ان بچوں کے ہاتھ اٹھائے, چومنا شروع کر دیا. چوم رہے, ارے تم میرے اللہ کا قرآن پڑھ کے آ رہے, تم میرے اللہ کا قرآن پڑھ کے آ رہے, تم میرے اللہ کا قرآن پڑھ کر آ رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا 3-4 دن کے بعد پھر وہ بچے نظر آئے. انہوں نے کہا تم ادھر کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ہمارے استاد جی نے ایک چھوٹا سا روم یہاں پر کرائے پر لیا ہے اور اس میں مدرسہ شروع کیا ہے, تو ہم لوگ مدرسہ پڑھنے کے لیے وہاں روز آنا جانا کرتے ہیں. کہا وہ اس جگہ؟ کہا ہاں. تو انہوں نے اپنی ٹوکری بھرے بازار میں سے اٹھائی اور وہ جا کر ایک سنسان جگہ میں جہاں مدرسہ چلتا تھا اس کے دروازے کے سامنے ٹوکری لے کر بیٹھ گئے. کسی نے ان سے کہا کہ بڑے میاں یہاں سبزی لینے کون آئے گا؟ کہا میرے مقدر کے پیسے جس کے جیب میں ہوں گے اور جس کے گھر میں میرے ٹوکری کی سبزی جانے کی مقدر رکھی اللہ نے ہوگی تو وہ میرے پاس آئے گا, پیسے آئیں گے, میری سبزی اس کے گھر میں چلی جائے گی. میں یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ چاہے میری سبزی ٹوکری کی بکے یا نہ بکے, قرآن پڑھنے والوں کے چہرے تو مجھے نظر آتے رہیں گے. ان کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اگر کوئی سبزی لینے کے لیے آتا اور وہ ترازو میں سبزی تولنے کے لیے ایسا لے کر کھڑے ہوتے اور ادھر سے مدرسے کا بچہ آ جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور بھاگ کر اس کو پکڑتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے اللہ کا کلام پڑھا ہے, چومنا شروع کر دے, چومنا شروع. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ سے آنسو بھی ٹپکتے تھے, فوری طور پر آنسو ٹپکتے تھے, فوراً ان کی آنکھ سے کہ تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کے آ رہے, تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے, تم میرے اللہ کا کلام پڑھ کر آ رہے. وہ ایک کیفیت ان کی ہوتی تھی, گرم گرم آنسو بہتے تھے. ادھر گاہک کھڑے رہتے تھے کہ آپ نے ترازو چھوڑا, سبزی چھوڑی اور بچوں کے ہاتھ چومنے لگ گئے, اور یہ کیا رو رہے. اور پھر اس کے بعد وہ بچوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ نعمت ہمارے گھر میں بھی دے دے. نعمت بھی نہیں بولنا آتا تھا, نعمت بولتے تھے, نعمت. کہ اللہ نے صرف قرآن پڑھنے والوں سے محبت کی برکت ان کے خاندان میں یہ رکھی کہ 73 قرآن ایک مزدور کی اولاد میں پیدا کر دی. حافظ قرآن 73 حافظ قرآن ایک مزدور کی اولاد میں پیدا کر دی. اور وہ 73 حافظ قرآن اگر قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں گے, کیا اس خاندان کی دولت کا اندازہ ہوگا, کیا ان کی عزت کا حال ہوگا, کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا جس خاندان میں 73 حافظ. اللہ اکبر. اگلی بات سنیے. جس ادارے میں یا گھر میں قرآن کریم کا احترام کیا جاتا ہے, اگر وہاں فراوانی نہ آئے, زندگیوں کی تبدیلی نہ آئے اور سکون, چین, عزت نہ آئے, حکیم الامت کہتے ہیں میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لینا. اب اس پر ایک بات سن لیجیے, اس پر دلیل سن لیجیے, اس کو شجرات تقریر کا نام دے دیجیے. بشر حافی ایک شخص کا نام ہے
جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک جام کا نشہ اترنے سے پہلے دوسرا جام چڑھا لیا کرتا تھا۔ یعنی کبھی اس نے اپنے آس پاس کا ماحول سنجیدگی کے ساتھ دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا تو شرابی حالت میں دیکھا، جب دیکھا تو شراب کی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، شراب میں تھے اور ڈول کر چل رہے تھے۔ اچانک انہوں نے زمین پر پڑا ہوا ایک چھوٹا سا ورق کا ٹکڑا دیکھا، اس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو وہ شرابی آدمی نیچے جھک گیا۔ اس کو جب اٹھایا تھا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، شرابی آدمی ہے، وہ گرتے گرتے بچا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا اور گرتے گرتے اس نے اس کو اٹھایا تھا، اور وہ ڈولتے جاتا تھا اور اس کو چومتا جاتا تھا۔ بس اس کی زبان پر ایک لفظ تھا، میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ ادب و اہل القلوب مولانا واضح رشید صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عربی میں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس 2 روپیے تھے اس زمانے کے، وہ بازار گئے، 1 روپیے کا کپڑا لایا، 1 روپیے کا عطر لایا، اس کو دھویا، صاف کیا، اس کو عطر لگایا، اس کو کپڑے میں رکھا اپنے گھر پر، اور لے جا کر اس چھوٹے سے پرزے کو، چھوٹے اتنے سے ٹکڑے کو، اتنا سا ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اتنے سے ٹکڑے کو اٹھا کر لے جا کر ایسے محراب میں رکھا، محراب میں، اور ایسا ہاتھ باندھ کر ایسا دیکھ رہا ہے میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام۔ وہاں بھی ڈول رہے ہوں گے، وہ نشہ اتنے جلدی اترتا نہیں۔ آپ منظر کشی کیجیے، آپ کو جائز ہے منظر کشی کرنا، کہ شرابی کب تک ڈولتا ہے، کر سکتے ہیں، اختیار ہے، دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ وہ وہاں بھی ڈول رہے ہوں گے، میرے اللہ کا کلام ہے، لہجہ بھی وہی نکلتا ہوں گا جو شرابی حضرات کا نکلتا ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ لیکن وار قرآن کا ادب، جب رات میں سویا تو کسی کہنے والے کو خواب میں دیکھا کہ تم نے ہمارے قرآن کا اکرام کیا، دیکھنا اب ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ ارے وہاں سے دنیا بدل گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس آدمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس نے توبہ کیا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جا کر اپنا ہاتھ دیا، محنت کیا، محنت مجاہدے کیا، اللہ سے مانگا، خوب لگایا اپنے آپ کو اس راستے میں، اور اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا، اتنا بڑا بنا کہ وقت کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور بعض بات کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل ان کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور ان کی نکل پکڑ کر ایک خادم کی طرح آگے چلتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم وقت کے امام ہو، اور اس آدمی کی نکل پکڑ کر کہا یہ آدمی اللہ کی معرفت کے جام چڑھا چکا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد بھی بہت لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس کو بیان کرنے کی شاید استنادی طور پر حیثیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگلی بات سنیے، جس وقت انہوں نے توبہ کی تھی، توبہ، اس وقت ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، پیر میں چپل جوتا نہیں تھا، یعنی ننگے پاؤں تھے۔ ننگے پاؤں والے کو عربی میں کہتے ہیں حافی، حافی، بڑی حافی، حفاتن عوراتن، اسی سے ہے حافی، یعنی بغیر چپل والا، ننگے پیر والا۔ تو اس وقت جب انہوں نے توبہ کی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ ننگے پیر تھے، تو انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا کہ بشر جب تیری توبہ قبول ہوئی تھی تو ننگے پیر تھا، تیری توبہ کی اس کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھنا، کبھی چپل ہی مت پہننا۔ انہوں نے چپل پہننے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے، جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا مسلسل، تو اللہ نے اپنے اس محبوب اور مقبول بندے کے لیے یہ نظام چلایا تھا کہ پرندوں کو یہ حکم تھا کہ پرندوں میرا لاڈلا اس راستے پر چلتے ہیں، تم بیٹ مت کیا کرو۔ جس راستے پر بشر حافظ چلتے تھے اس راستے پر کبھی کسی پرندے نے بیٹ نہیں کیا، غلاظت نہیں کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو امن تھا، انصاف تھا،
اور اس قدر امن تھا کہ بھیڑ اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، کبھی اس کی نگاہ میں فتور اور میل نہیں آیا۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے حملہ بکری پر کیا تو چرواہا جنگل میں تھا لیکن چیخ کر بیٹھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا تو جنگل میں یہ خبر کیسے دیتا ہے؟ کہ ان کے عمل کی برکت سے یہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے، آج اس کی یہ ہمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتقال ہوا۔ پتہ چلا کہ وہی لمحہ تھا جب بکری پر بھیڑ نے حملہ کیا تھا، اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ اچانک راستے میں کسی پرندے نے بیٹ کی تو کسی نے چلایا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا وہی وقت تھا جب پرندے نے بیٹ کی، بشر حافی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ادب اکرام۔ علی میں صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا عظمت۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ کہا بے عظمتی، استخفاف، کسی چیز کو ہلکا سمجھنا۔ اور سنت ہی تو ہے، تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہاں وہ عمل تو سنت ہے لیکن آپ کا لہجہ کفر کا ہے، آپ کا لہجہ کفر کا ہے، آپ نے اس کو ہلکا سمجھا۔ عظمت۔ آخری بات سن لیجیے، عارف بیگ صاحب بھوپال کے، آپ نے شاید نام ان کا نہ سنا ہو، پرانے ہو گئے۔ الحمدللہ ٹائم کیا نہیں پھر بھی 10 کم ٹھیک ہو جائے گا ختم، نہیں پھر کبھی اور انشاءاللہ۔ سر اس سے پہلے بات ادھوری رہی تھی، نہیں 1 گھنٹہ تو ہو گیا نا، 10:30 بہت ہو جائے گا 10:30 تک ہم تھک جائیں گے۔ بات آپ کو زیادہ چاہیے یا بات تھوڑی ہو لیکن اچھی ہو؟ ٹائم چاہیے کہ بات چاہیے؟ دیکھیے تو آخری بات سنیے، بھوپال کے عارف بیگ صاحب تھے، وہ بی جے پی سرکار میں کیبنٹ ممبر تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی عجیب مروت دی تھی اور بڑی دینداری دی تھی کہ بی جے پی کیبنٹ منتریوں کی میٹنگ میں ان کے ساتھ مصلی نہیں چھوٹتا تھا۔ نماز کا وقت اگر آتا اور میٹنگ ختم نہ ہوتی تو وہ اللہ کا بندہ وہیں مصلی بچھا کر اور صدائے تکبیر کہہ دیا کرتا تھا، وہیں نیت باندھ لیا کرتے تھے وہ۔ اور کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے جاتے ہیں کہ ووٹ دو، ہم قوم کی خدمت کریں گے، ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ووٹ دیجیے۔ کچھ لوگ حقیقت میں قوم کے لیے جاتے ہیں، ان کا گھر پہلے بھی ویسے دکھتا، بعد میں بھی ویسے دکھتا، ہم طنز نہیں کر رہے کسی پر۔ وہ حقیقت میں قوم و ملت کے لیے گئے تھے، چنانچہ انہوں نے لاکھوں قرآن پارٹی کے خرچے پر تقسیم کیے، لاکھوں قرآن، اور ایسے کئی کام انجام دی، اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کتنے ہونے والے فیصلے محض ان کی موجودگی کی وجہ سے ٹل جایا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ایک انصاف تھا، وہ ایک انسان تھا جو بالکل سچا تھا، وہ بالکل منی ٹائپ آدمی تھا، رچی ٹائپ آدمی تھا، سچا آدمی تھا، دیالو، محبتی، انصاف پسند آدمی تھا۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ایسی جھوٹی اور بے تول کی بات کر دے۔ لیکن اللہ کی شان کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، بچوں کے نام بھی غیر مسلم کے رکھ لیے، گھر میں چھوٹا سا مندر بھی بنا لیا اور باقاعدہ اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ وہ دلی میں تھے تو دلی کے بعض حضرات مسلم کمیونٹی سے ان کے پاس سفارش لے کر کام کروانے کے لیے گئے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی کس حد تک نیچے گر چکا تھا۔ اس نے ان کو جو جملے کہے وہ کیا تھے، وہ یہ تھے، کہا کہ آپ حضرات کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ حضرات شاید مجھے مسلمان سمجھ کر میرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ شخص جس کا مسلح بی جے پی کی کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں چھوٹا کرتا تھا، وہ نماز وہیں پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتا تھا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ،
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج اس کی یہ شان ہے کہ وہ کلمہ گو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ مجھے مسلمان سمجھ کر آ گئے۔ انسان کہاں گرتا جا کر۔ لیکن اگلی بات سنیے، زندگی نے پلٹا کھائی، انسان پر حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کون کب کہاں جائے گا اور اس کا کیا ہوگا کچھ بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے زبان کسی کے بھی بارے میں اپنی محفوظ رکھنی چاہیے۔ ایک وقت یہ آیا آخر وقت میں کہ اچانک ان کو فالج ہوا، لقوہ ہوا، پیرالائسس اٹیک ہوا، وہ گر گئے، بستر پر پڑ گئے۔ پھر اچانک ایک دن ایک قاری صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ منتری جی میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ کہا سنائیے۔ انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، ان کو مزہ آیا، کہا اور سناؤ۔ انہوں نے اور سنایا، وہ رک گئے تو کہا مزہ آ رہا ہے اور راحت مل رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، سناؤ۔ تو انہوں نے اور سنایا، وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ اور سناؤ، مجھے راحت مل رہی ہے۔ انہوں نے اور سنایا، وہ تھک گئے، چلے گئے۔ آدھی رات ہوئی، منتری جی نے ان کو بلا لیا کہ قرآن سناؤ، رات میں تم نے سنایا تو مجھے بہت راحت ملی۔ انہوں نے سوچا کہ وقت بے وقت مجھے آنا پڑے گا، یہ منتری جی ہے، ان کے کہنے پر مجھے رات کے سناٹے میں بھی آنا پڑے گا، انکار نہیں کر سکتے ہیں، میں کب تک آتے رہوں گا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں تو اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھتا ہوں، عرب حضرات کا لہجہ، ان کا تلفظ بہت بہتر اور پرفیکٹ ہوتا ہے، میں بعض عرب حضرات کو جانتا ہوں عجیب و غریب قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو ان کی کیسٹ لا کر دیتا ہوں، آپ کو سنیں گے، آپ کو راحت ملے گی، مزہ آئے گا۔ انہوں نے لا کر دی، انہوں نے سنا، اور بس ان کا مشغلہ تھا کہ وہ کیسٹ سنتے تھے، صرف قرآن سنتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے بعض رشتہ داروں نے اس بات کی شہادت دی کہ اپنی زندگی کے آخر کے 3 سال انہوں نے سوائے قرآن سننے کے کوئی مشغلہ نہیں رکھا، سوائے قرآن سننے کے کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ان کے پھوپھی زاد بھائی نے ایک عالم دین سے بیان کیا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ جب گھر کے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ بھائی ساری زندگی گزار دی، اب سوائے قرآن کے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب بی جے پی سرکار کا رزلٹ آنے والا تھا اور اس کے کچھ منتری کیبنٹ کے ان کے پاس رزلٹ سے متعلق بات کرنے کے لیے آئے اور بات شروع کی تو انہوں نے ان کو فوراً روک دیا، کہا آپ ہی کس دھندے میں مجھے لگا رہے ہیں، کون سی گفتگو میں مجھے کھینچ رہے ہیں، میں اب چاہتا ہوں کہ کوئی بات نہ کروں، میں صرف قرآن سنتے سنتے مرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ سنیے، اب یہ بات دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے میری کیسی بخشش کی اور میرے ساتھ کیسا اکرام کا معاملہ کیا۔ اس آیت پہ وہ پہنچے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اتار چڑھاؤ نشے فراز دیکھ رہے ہیں، کتنے اتار چڑھاؤ آئے، انتقال ہو گیا۔ آخر کے زندگی کے جو 3 سال ان کے اہم گزرے ہیں، سوائے قرآن سننے کے انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کسی بات ہی نہیں کی۔ ان کے گھر کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ قرآن بجتے رہتا تھا اور وہ سنتے رہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن بند کیا ہو اور سوئے ہو، ہمیشہ ان کی نیند لگی، گھر والوں نے قرآن بند کیا۔ 3 سال ایسے گزرے۔ اور اس طرح قرآن، اس طرح سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس آیت پر پہنچی اور ان کی روح قفس عنصرو سے پرواز کر گئی۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے ان کے پھوپھی زاد بھائی سے اچانک ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ہم نے سنا کہ آخر عمر میں انہوں نے صرف قرآن سنا، تو کہا ہاں میں اس کا گواہ ہوں، پوری خاندان گواہ ہے کہ سوائے قرآن کے کچھ نہیں سنتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کہ ہم نے سنا ہے کہ سورہ یاسین پڑھتے سنتے سنتے کہاں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سنتے سنتے آخر سانس لی، دم اکھڑ گیا اور یہ بندہ اپنے خالق سے جا ملا۔ تو کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے دلی میں جو لوگ ان کے پاس گئے تھے تو ان کو یہ کہا تھا، گھر میں ایک چھوٹا سا وہ بنا لیا تھا اور وہ سب کچھ شروع کر دیا تھا، نام بھی یہ رکھ لیے تھے، لوگوں سے بھی کہا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی،
پھر اس کے بعد یہ ان کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ ہوا تھا کہ وہ بتاؤ، کچھ نہ کچھ ہوا تھا بتاؤ. انہوں نے بتایا، وہ سن لیجئے، یہ آخری بات. انہوں نے بتایا وہ بات، کہا ہاں وہ مجھے معلوم ہے کیا تھی. کہا کیا؟ ان کی ایک بہن تھی، اس کا نکاح تھا، اسے کپڑے خریدنے تھے. دلی چاندنی چوک سے کپڑے خریدنے کے لیے وہ اپنی بہن اور والدہ کو لے کر گئے تھے. اس زمانے میں کپڑا خریدے تو زری والا کوئی کپڑا ہوتا تھا جس میں سونے اور چاندی کے تار ہوا کرتے تھے. وہ کپڑا پرانا ہو کر پھٹ بھی جاتا تب بھی قیمتی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ کرنسی کا جو تھرمامیٹر ہے وہ تو گولڈ ہے، تو وہ گولڈ بڑھتے رہتا تھا. کپڑا اگرچہ کہ پرانا ہو جائے لیکن ویلیویشن تو سونے کی بڑھتی تھی. تو جتنے کا لیے تھے عام طور پر سونار کے پاس وہ کپڑوں کو لے کر جاتے تو وہ ان کو جلاتا تو کپڑا جل جاتا، سونا اور چاندی بچ جاتا، اس کے پیسے مل جاتے. تو وہ زری والا کپڑا انہوں نے اپنی بہن کی شادی کے واسطے دکان سے خریدا. سن 60 یا 70 کی بات ہے. 500 روپے میٹر کا کپڑا اپنی بہن کی شادی کے واسطے خریدا. جب بہن کے شادی کے کپڑے خریدنے مکمل ہو گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا عارف، اپنے گھر میں بیٹا قرآن پڑھا ہے، اس کے جزدان نہیں ہے، اس کے جزدان کے واسطے بھی کپڑا لے لیتے. انہوں نے کہا کہ ہاں اماں لے لیتے. تو اس نے دکاندار سے کہا کہ ایک کپڑا لاؤ. کہا کیا واسطے؟ بولے وہ بک رہتی نا، بک کے اوپر اس کا کور بنانے کے واسطے، ہمارا قرآن جو ہے اس کا کور بنانے کے واسطے کپڑا لاؤ. اس نے کپڑا لے کر آیا. کپڑا لے کر آیا تو لا کر دیا، اس کو آپ نے واپس کر دینا. لا کر دیا تو اس نے کپڑا دیا، یہ لیجیے. انہوں نے کپڑا کھولا ایسا ہاتھ میں، ایسا دیکھا. اس سے پوچھا یہ کیا میٹر ہے؟ تو اس نے کہا 20 روپے میٹر. تو عارف بیگ صاحب نے کپڑا اٹھایا اور اس سے زور سے منہ پر مار دیا دکاندار کے. میری بہن کے واسطے 500 روپے میٹر کا، اللہ کے قرآن کے واسطے 20 روپے کا میٹر کا. وہ لرز گئے کہ میں نے کیا کر ڈالا. اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی جاؤ یہ چابی لو اور وہ جو کپڑا آیا نا کل پرسوں میں وہ کپڑا اٹھا کر لے کر آؤ. وہ لے کر آیا اور اس نے کھول کر بتایا کہ یہ لیجیے، یہ 700 میٹر کا کپڑا ہے اور یہ بھاؤ کا بھی پورے مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا کپڑا. عارف بیگ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ عارف بیگ نے کہا کہ اماں پاؤ میٹر نہیں لینے کہے، 6-7 میٹر لے لو، قرآن کے واسطے جوتا نہیں بنائیں گے آپ. حضرت تھانوی کی بات یاد آ گئی. جس گھر میں قرآن کریم کا احترام ہوگا اس گھر میں اگر فراوانی نہ آئے تو محشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا. جس گھر میں قرآن کریم یا ادارے میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو، اس ادارے میں اور گھر میں فراوانی نہ آئے تو میرا دامن پکڑ لینا. جس ادارے یا گھر میں اور محلے میں حافظ قرآن کا اکرام کیا جائے، قرآن کا اکرام کیا جائے، اگر فراوانی نہ آئے تو میرا دامن پکڑ لینا. آپ کے محلے میں حافظ ہے، اپنے گھروں میں بھی قرآن ہے، اور اپنے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ابھی قرآن سے ناآشنا ہے. ہم بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کے باوجود بھی فراوانی نہ آئے تو آ کر اصل پور میں کسی ایک کا دامن پکڑ لینا. یہ قرآن کریم ہے جو اساتذہ ہمارے معصوم سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. اللہ ان کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ حضرات ان کا ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں. اللہ آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا خیال اتنا کافی ہے. یہ کہہ رہے ہیں تو ہم آتے رہیں گے بعد میں کبھی اور انشاءاللہ. ایکو نہیں ہے، ایکو بنا دیتے ایکو بنا دیتے ہیں. ایکو